الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ وحدہ لا شریک دی پاکیزہ حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب دی پاکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھل پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا لات داد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک در وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی دعا فرماؤ رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے عظمت شان و شوکت جو اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی اس حوالے دے نال آج انشاءاللہ سے اس موضوع نو شروع کر رہے ہیں 2-3 جمعے انشاءاللہ ایسے موضوع تے گفتگو کرانگے دعا فرماؤ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک حق سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین دا قرآن ارشاد فرماندہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا گہرا دوست بنایا پکا گہرا دوست بنایا یعنی قرآن پاک دے اندر کئی مقامات تے اللہ نے نبیان دی عظمت شان و شوکت بیان فرمائی تو یعنی تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد اس چیز دی گواہی دیں دے کہ اللہ نے ہر نبی تے ہر رسول فضیلتاں عطا کی
کسی نو کوئی تے کسی نو کوئی، مقام ایک جیسے نہیں بلکہ فضلنا بعدہم علی بعد، اللہ آندہ اساں بعد میں بعد تے فضیلتاں بخشیاں۔ یہ اندازہ انجے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا لقب آندہ ہے خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے بولیا جاندہ ہے کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بولیا جاندہ ہے روح اللہ، جناب آدم علیہ السلام دے بارے بولیا جاندہ ہے صفی اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے بولیا جاندہ ہے ذبیح اللہ۔ یعنی اس طرح اللہ پاک نے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی عظمت شان و شوکت جیڑی ہے عطا فرمائی، یعنی جنہوں کلیم اللہ عطا فرمائی انہوں خلیل اللہ عطا نہیں فرمایا، جنہوں ذبیح اللہ عطا فرمایا انہوں کلیم اللہ عطا نہیں فرمایا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت دی باری یہی طرح فرمایا حبیب اللہ، یعنی کہ میرے حبیب نے۔ اللہ نے ہر نبی نو ہر رسول نو شانہ عظمتاں عطا فرمائین، کسے نبی دے بارے عظمت و شان و شوکت دے بارے بندے دے ذہن اندر خدشہ بھی پیدا ہو جائے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، کیونکہ شانہ اللہ دی ذات نے عطا فرمائین۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر نبی تو اچھا تے سچا اعلیٰ رتبہ اللہ دی ذات نے مصطفیٰ جان رحمت میں عطا فرمایا۔ اسے لحاظ نال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ولادت باسعادت شہر بابل دے اندر، یعنی نمرود دی سلطنت عروج دی ہے جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی۔ مورخین یعنی تاریخ لکھن آلے اس بات نو نقل کیتا ہے کہ اس روح زمین تے 4 بندے ایسے گزرے نے جنہاں پوری دنیا تے حکومت کی تھی، 4 بندے ایسے گزرے نے جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی ہے، انہاں جو 2 مسلمان نے تو 2 کافر نے۔ ایک دا نام حضرت سکندر ذوالقرنین اور دوسرے دا نام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں مسلمان، اور کافران دے اندروں ایک دا نام سی بخت نصر اور ایک دا نام سی نمرود، یعنی یہ وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ نے دنیا تے سلطنت عطا فرمائی۔ تو بات کرنی نمرود دے حوالے دے نال، ہن اللہ بندے کسی نو عروج دے وے چاہیے تے یہ ہے کہ وہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے، ایسی گل ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، حدیثاں پڑھیے تے نظر یہ آتا ہے کہ دین غریباں تو شروع ہوا تو غریباں وچ ہی رہنا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت روشن فرمان ہے کہ جیڑی وفا غریباں دین نال کیتی ہے امیر نہیں کرتے۔ یہ وجہ پتہ نہیں کی ہے، رب جانے، رب دا رسول جانے، پیسہ مغرور کر دینا ہے یا کی وجہ ہے۔ حضور نے بڑی جگہ تے اس بات دا اعلان فرمایا کہ جیڑی وفا غریب دین نال کرے گا، محبت دین نال کرے گا، امیر نہیں کرتا۔ تو بندے نو جتنا عہدہ ود ہوئے، جتنا مال زیادہ ہوئے، انہوں شکر بھی اسی یاد کرنا چاہیے۔ یعنی اسلام دی کسوٹی رہی ہے کہ بندہ جتنا اللہ دے قریب ہوندہ تو امتحان بھی اتنے زیادہ سخت ہوندے ہیں۔ نبیان دی لسٹ بھول کے ویکھ لو، حضور نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے حوالے دے نال کہ بڑے نبیان تے ظلم ہوئے نے، چیر دیتا گیا نبیان نو، بڑے بڑے ظلم ہوئے، بہت سختیاں آئیاں، لیکن حضور نے فرمایا جو تمہیں سختیاں میرے تے ویکھیاں نے کسی نبی تے سختیاں نہیں آئیاں۔ یہ وجہ کی ہے؟ انہوں دا مرتبہ بھی اعلی ہے، امتحان بھی اتنا ہی سخت ہے۔ اس لحاظ نال بندہ دیندار جتنا ہو گئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ حاضر ہوئے تے عرض کی تھی سونیا میں دل و جان نال ود کے جناباں نال وفا کرنا۔ حضور نے فرمایا پھر فاقیاں لئی تیار ہو جائے، فاقیاں واسطے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ مسلمان ہوئے تو بندہ بھوکا مر جاتا، یہ مطلب یہ نہیں، مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ بندہ جتنا اللہ دے قرب اندر پہنچے گا وہ دے تے آزمائشاں بھی اتنی ہون گیاں۔
ایک بندہ دیندار تے ہے لیکن دین تو دور ہے، عمل نہیں کرتا، احکام تے عمل نہیں کرتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. تے جڑا دیندار بندہ ہوئے گا حلال حرام دی پہچان کر کے زندگی گزارے گا، بھوکا سو جاوے گا پر حرام نہیں کھائے گا. ایک قرب الہی دی نشانی ہے تو بندہ حرام تو بچے گا، کیونکہ حرام جائز نہیں نا. تو جنہاں نو جناب اللہ حرام حلال دی تمیز نہیں ہو، محبت دے دعوے دار نہیں بن سکتے. انہوں نے پیر دے پٹنا مرضی اپنی نہیں کرنی پائے گی بلکہ دین دی مرضی نہ چلنا پائے گا. جدو بندہ دین دی مرضی نہ چلے تو پھر دنیا تے آخری ہے کہ بندے تے فاقی آئے نے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ دے قرب دے اندر کتنا. یعنی دنیا دی دولت کوئی اللہ دی محبت دا نام نہیں. یعنی اسی ایسا دیکھا جائے تو کافروں کو تھوڑا رویہ تو نہیں نا، ان کی آنکھاں کہ بڑے چنگے لوگ نے، بڑے سچے لوگ نے. نہیں سامعین محترم، اللہ نے نمرود نو سلطنت دیتی، ان سلطنت دیتی تے مات ماری گئی. اس ویلے سلطنت دی کہ ہر بندہ نو اپنے آپ کو خدا سمجھن لگ گیا. وہ تو انو پیدا کرنے والا بھی میں ہاں، سارے کام کرنے والا میں ہاں، لہذا میں نو سجدہ کریا کرتا. لوگ انو سجدہ کرتے رہے، پوجتے رہے، عبادت کرتے رہے. جیڑا بندہ انکار کرتا سی وہ گیا، یعنی قتل کر دیتا جاندہ سی. اس لحاظ دے نال نمرود نے خواب ویکھیا ایک ستارہ طلوع ہویا ہے، یعنی ستارہ چڑھے ہے. وہ دی روشنی اتنی روشنی ہے کہ چاند سورج دی بھی روشنی جڑی ہے اتنا تھوڑی ہے. بڑا پریشان ہویا، بڑا حیران ہویا کہ کیسے خواب ہے کہ ستارے دی اتنی روشنی ہے، یعنی سورج دی روشنی نالوں بھی زیادہ روشنی ستارے دی. انہیں کاہن اکٹھے کیتے، خواب دی تعبیراں دسن والے اکٹھے کیتے. انہیں کیا جی اس طرح جو خواب آئی ہے لہذا بھی جیڑی ہے تعبیر بیان کیتی جائے. جتنے نجومی سن، جادوگر سن، کاہن سن، خواب دیاں تعبیراں دسن والے سن، علم رکھن والے سن. انہوں نے کیا بادشاہ سلامت گل یہ ہے کہ اس سال تیری سلطنت ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری سلطنت نو ختم کر دے گا. اس خواب دی یہی تعبیر ہے. بڑا پریشان ہویا، انہیں حکم دیتا کہ اس سال جنہیں بچے پیدا ہونا انہوں نے قتل کیتا جائے. 1 لاکھ بے گناہ بچے جڑے نے قتل ہوئے اس دور دے اندر. کادے واسطے؟ آج کل ہی ویکھو نا سیاست تھوڑا کوئی تو نہیں ہوتا، بندے مر جاندے نے جناب، پارٹیاں نظام ایک دوسرے دے خلاف ہو گئے. کی ہے جی میں ہی نواں، میں ہی میرا ہی جناب کونسلر بن جاں، چیئرمین بن جاں، میں پی ایم این اے بڑی دور تک بغاوت چلی جاندی. انہیں کہا یہ تے ماڑی گل ہے، لہذا ایسا ہی ہوئے کہ بچہ ہی کوئی نہ بچے. جیڑا اس سال بچہ پیدا ہوندہ انہوں قتل کیتا جائے. ایسا نظام جیڑا چلدا رہا. تو پھر جنہوں اللہ پاک جس دی حفاظت کرے اتھے کو کام بگڑ سکتا ہے؟ نہیں بگڑ سکتا. اللہ اکبر. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونا ہے تو ہو کے ہی رہنا ہے. اللہ دی کرنی ماں دے بطن دے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی. مزے نہ لاکھو سبحان اللہ. وقت چلے آپ دے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے والد گرامی جناب تارخ تے علی رے آپ نے شہر تو باہر ایک اپنی زمین اندر تہ خانہ بنایا سی. وقت آیا تے آپ دی والدہ اس تہ خانے اندر چلیاں گئی. اللہ دا نبی دنیا تے تشریف لے کے آیا. مزے نہ لاکھو سبحان اللہ. اللہ دا نبی دنیا تے تشریف لائے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. آپ دی والدہ مائدہ فرماندیاں نے میں چھڑ کے تے آ جانا. جس ویلے واپس تہ خانے اندر جانا نا آپ نے اپنا انگوٹھا چوس دیا ہونا، انگلیاں چوس دیا ہونا. وارج النبوہ دے اندر علامہ اسماعیل اچھی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا
کہ آپ دی ایک انگلی چو خالص شہد جاری ہوندا سی، ایک انگلی چو گھیو نکلدا سی، گھی نکلدا سی۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، یعنی ہوا دا تے کام میں دیوا بجا دینا، ہوا چلے تے دیوا بجھ جاندا ہے، پر جدو رب ہوا نو حکم دے کہ بجھنا نہیں چاہیے، بلنا چاہیے، پھر وہ حفاظت بھی تے کر دینا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشنی خدا کرے، یعنی اللہ انتظام کردہ ہے۔ آپ فرماندے نے آپ دی تربیت پرورش ایسی سی کہ لوگاں دے پتر جنج مہینے چے یا سالاں دے اندر پرورش پاندے نے، ابراہیم علیہ السلام دناں دے اندر مہینے دے اندر ان جوان ہو رہے ہیں۔ یہ لحاظ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ہن مورخین دا دے اندر اختلاف ہے کہ آپ کتنی دیر تک اس تہ خانے دے اندر رہے، 7 سال تک رہے، 13 سال تک رہے یا 17 سال تک آپ اس تہ خانے دے اندر رہے، باہر نہیں نکلے۔ ایک دن آپ اپنی والدہ مائدہ دن گفتگو کردیاں عرض کردیاں، اماں جی یہ دسو میرا رب کون ہے؟ رب دا معنی ہوندہ ہے پالن والا۔ کون ہے؟ پالن والا، رب العالمین، جہانہ دا پالن والا، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیے کہ تمام تعریفاں اس خالق کائنات واسطے نے جیڑا رب ہے، یعنی پالن والا ہے تمام جہانہ دا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اماں یہ دس میرے پالن والا کون ہے، میرا رب کون ہے؟ فرمایا میں۔ امی جانا دیا نے میں، تو فرمایا اماں تیرے پالن والا کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ۔ تو فرمایا اماں وہ دے پالن والا کون ہے؟ اللہ دا نبی جی نے تبلیغ شروع ہو گئی، اماں میرے پالن والا کون؟ فرمایا پتر میں۔ تو فرمایا تیرے پالن والا تیرا باپ۔ فرمایا تے باپ نو پالن والا کون ہے؟ آپ خاموش ہو گئیاں۔ جس ویلے واپس آئیاں نا، آپ کے اپنے خامد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی، آپ دے نال ساری بات جنہی شیئر کی تھی کہ جس طرح مشہور ہویا ہے، روڑا پہ ہے کہ بچہ اس طرح ہوئے گا، اس طرح ہوئے گا۔ تے آج ابراہیم نے گلاں جڑیاں نے بڑیاں میرے سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ یہ بچہ ہی جدیاں گلاں کرے گا۔ بہرحال ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو تہ خانے جو باہر نکلے، اللہ دا قرآن کی ارشاد فرماندہ ہے، آپ نے ایک ستارہ ویکھیا۔ کی ویکھیا؟ تہ خانے جو باہر نکلے تو عبادت دا مقام کو جو ہو رہے، اللہ دا قرآن سماعت کرو۔ اللہ رب العالمین دا قرآن آندہ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس ویلے رات چھا گئی، سورج کو روپ ہو رہے ہیں، آپ تہ خانے جو باہر نکلے نے، پہلے دن جس ویلے باہر نکلے ستارے نکلے، لوگاں نو ویکھیا کوئی عبادت کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھنا لوگ تاریاں نو پوج دے ہو، دسو اے تواڈا رب ہے؟ کہنے لگے ساڈا رب ہے۔ جس ویلے تارے ڈوب گئے، پھر اللہ دا قرآن آندا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، سو چاند نکل آوے تے تارے جڑے نے مدم پہ جاندے نے، کچھ لب دے کچھ نہیں لب دے۔ اللہ دا قرآن آندا اے جملے او نے جڑے اللہ دے نبی دی زبان وچوں نکلے ہوئے نے، یعنی یہ قرآن ہوئے جڑا ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے الفاظ بولے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ اوہ میں آنا مینو دسو کیا اے میرا رب ہے جڑا تاریاں نالوں بھی بڑا ہے؟ جس ویلے اے جملے بولے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ۔ جانوی ڈوب گیا، جانوی
چانویں مزے نال ڈوب گیا. اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینا اللہ اگر تو ہدایت نہ دیندا میں گمراہ ہو جاتا. ابراہیم علیہ السلام آندے نے میں بیزاراں تاریاں تو بھی تاریاں دی بھی عبادت نہیں کردا اس چند دی بھی عبادت نہیں کردا. اگر میرا رب علم یہدینی میں نو ہدایت نہ دیندا میرا رب لاکونن من القوم الضالین میں گمراہاں وچوں ہو جاندا جنہاں تے اللہ دا غضب ہویا انہاں وچوں ہو جاندا. ہن دن چڑھیا سورج نکلیا یہ نکلیا بھئی سورج چڑھیا سورج طلوع ہویا. ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا سورج تے چاند نالوں بھی بڑا تاریاں نالوں بھی بڑا چمک دی چاند نالوں بھی زیادہ ہے ستاریاں نالوں بھی زیادہ ہے. اللہ دا قرآن آندا ابراہیم علیہ السلام نے بولے فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی. میں ویکھیا چاند نالوں بھی بڑا ہے تاریاں نالوں بھی روشنی زیادہ ہے کیا اے میرا رب ہے. وقت آیا سورج بھی ڈوب گیا سورج بھی ڈوب گیا. ھذا اکبر یہ بہت بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. ابراہیم علیہ السلام آندے نے میں اس تو بھی بیدار ہاں مشرکہ تو میں بیدار ہاں انہاں دی عبادت کرنے والا نہیں. اپنا منہ آسمان دی طرف کیتا دعا مانگ دے نے انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آج میرا ذوق کے زیادہ تو زیادہ قرآن بیان کیتا جاوے. ابراہیم علیہ السلام آندے نے یا اللہ میرا قبلہ تیرے والے میرا رب تو ہے جن نے زمین تے آسمان بنائے نے. یا اللہ تیرا شکر ہے میں نو مشرکہ جو یہ بھی اللہ تیرا شکر ہے. آپ نے جس ویلے اعلان کیتا کر آئے جس ویلے کر آئے آپ دا چچا آزر بے ایمانہ کئی بے ایمانہ نے آزر نو ابراہیم علیہ السلام دا والد گنیا لیکن والد نہیں پاکاں چ ناپاک نہیں ہوندے. آندھن جی آزر آپ دا باپ تھا وہ تو خود بت بناتا تھا ایتھے ایک کی نبی پاک دا فرمان کافی ہے بحث کی لوڑ نہیں. حضور فرمایا میں شروع تو آدم علیہ السلام کو لے کے اماں آمنہ تک میرے باپ بھی پاک رہے نے تے میری امامہ بھی پاک رہی ہیں. یعنی میں جنہ روحاں تے پشتہ تو پیٹاں جو دی گزردہ آیا وہ کفر تے نہیں سن بلکہ اللہ دی عبادت کرنے والے سن. اتنا کافی ہے نا بھئی انہیں دے بڑی بہت لمبی تفسیر ہے. ایک کام بھی جڑا بے ایمانہ کیتا ہے منافقہ کیتا ہے جڑے آج بھی نبی پاک دے والدین دا ایمان نہیں نہ مانتے انہاں کیتا ہے. دیکھو نا یونس علیہ السلام 40 دن مچھی دے پیٹ چ تے رب آکھے پاک مزے نال تے اللہ آکھیا جنتی ہے رب آکھیا اے جنتی ہے. سلیمان علیہ السلام کیڑی پھڑن تے ہاتھ تے رکھن تے رب قسم چوک لے کیڑی دی فرمایا اے کیڑی بھی جنتی ہے. عزیر علیہ السلام دا گدھا بھی جنتی ہے حضور دی اونٹھنی بھی جنتی ہے. یعنی نبیوں دے والے دے نال چند نسبت ایویں موقع ملیا. گدھے نو تھوڑی جی نسبت ملی تے جنتی کیڑی نو تھوڑی جی نسبت ملی تے جنتی مچھی نو تھوڑی جی نسبت ملی تے جنتی. یعقوب علیہ السلام نو جڑے بگیار نے گواہی آن کے دیتی وہ بھی جنتی جڑا گواہی دے رہے ہو جنت اندر جا رہے ہیں جیتے پتہ اندر 9 مہینے اللہ دے نبی رہندر رہا ہوئے وہ امہ دے بارے کی مقام ہے. یونس علیہ 40 دن مچھلی اندر رہن تے پاک کدی کہہ کہ مچھی مر گئی ہے یہ تکبیر پھیری فرمایا پاک ہو گئی ہے حلال ہو گئی ہے جہان واسطے ہے بھی جنتی کیونکہ میرے نبی نو سیر کرائی 40 دن انعام انہوں یہ دیاں گا کہ جنت اندر بھی جائے گی. نبیان دے والدین دے بارے کی خیال ہے وہ آپ دا چچا سی آزر جڑا ہے وہ کون سی چاچا سی آپ دے باپ دا نام سی تعارف کی سی
یہ جد الانبیاء نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور دا نور مبارک کے دروں آ رہا ہے. یہ آپ دا ذہن رکھنا پئے گا کہ نبی پاک دا جنہ پشتاں تو جنہ رحمتوں دی گزر ہویا حضور فرمایا وہ پاک اور رحم انہاں کسی اور دی عبادت کیتی فقط اللہ دی عبادت کرنے والے لوگ سن. ان چاچا بناتا سی بڑے سونے بت ایک نام رکھدا سی معیار رکھدا سی اپنے ہاتھ دی صفائی دے اندر جنج دا ریٹ اونج دے بت بنا سونے چاندی لویا تانبا پتل جو کچھ بھی لبا چنگے چنگے جنج دا پیسہ اونج دی شے. ہن ابراہیم علیہ السلام نو کیا لگا بھی گل لینجے ہوں تو جوان ہو گئے اے بت ہن بازار بیچیا کر جا کے. ابراہیم علیہ السلام انکار نے کیتا فرمایا چاچا ٹھیک ہے. اللہ دا قرآن آدھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام من یشتری ما لا یدر ولا ینفع بتاں دے گلے اندر رسی پانی رسی گلی دے اندر کسیٹنا رنگ برنگے بت کوئی کسے قسم دا کوئی کسے قسم دا کوئی جناب اللہ کسے رنگ دا کوئی کسے رنگ دا کوئی مہنگا کوئی سستا. یہ میارے خدا بندی دے نہیں کوئی مہنگا کوئی سستا گلے دے اندر رسیاں پائیاں ہوئیاں نے گلیاں دے اندر کسیٹ دے آ رہے نے جتھے پانی آنا پانی دے وچ بتاں نو ڈبونا ڈبو کے آکھنا ہوئے کون جیڑا اپنے رب خریدے جیڑا نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان. اللہ دے نبی دی تبلیغ دے دن جاری ہو گئے شروع ہو گئے. اللہ دے نبی نے گلیاں دے اندر اعلان کرنا ان سودا ماڑا ہوئے وہ دی ڈسپلے چنگی ہوئے رنگ شنگ ماریا ہوئے پالش پولش ماری ہوئے رکھیا ہوئے سونا لگ دے جن دا مرضی ہوئے ویچن والا اے آکھے گا بڑی چنگی چیز ہے بڑی فائدے مند چیز ہے. آج ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے او رب ہے جڑا نہ کسے نو نفع دے سکدا ہے نہ نقصان دے سکدا ہے. تیرے نزدیک تینوں پالن والا ہے تانوں جمن والا ہے تینوں پیدا کرن والا ہے پر میں آنا نہ نفع دین والا نہ نقصان دین والا. کون ہے جیڑا خریدے گا جدی اندر عیب بیان کیتے جان. کوئی دکاندار جناب اللہ مروداں دی ریڑی لا کے کھلوتا ہوئے آکھے مرود لو جنہ اندر لڑیاں پئیاں ہوئیاں نے سنیاں پئیاں ہوئیاں نے ایک مہینے تو بوٹیاں نالو لتھے ہوئے نے خریدن والے خریدن گے نہیں آکھن گے بیچن والا تے عیب پیا بیان کردا ہے پر نمبر 2 نہیں گل ٹھیک پیا کردا ہے. یہ دیکھو کہ وہ 2 نمبری کر کے مال نہیں بیچ رہا. ان کو آکھے کہ مال بڑا چنگا ہے پر مال 2 نمبر ہوئے. خریدن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 نمبری نہیں ماری 1 نمبر بات کر رہے نے. یہ ویکھو میرے چاچے بنائے جے کسے دیاں اکھاں موٹیاں نے کسے دے دند لمبے نے کسے دی نک لمبی ہے کسے دی نک موٹی ہے کسے دے وال کسے طرح دے نے کسے دیاں شکلاں کسے طرح دیاں نے. کون ہے جیڑا خریدے جیڑی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکدے اے رباں دی پوجا کر دیو انہاں نو پوج دیو. فرمایا نا رب اے نہیں رب کوئی ہو رہے رب کوئی یا آبات لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرے چاچا کیا عجیب منظر ہے کیا عجیب منطق ہے گل سمجھ وچ نہیں آندی. کیوں انہاں دی پوجا کرنا ہے جڑے سن دے بھی نہیں ویکھ دے بھی نہیں ما لا یضر ولا ینفع کسی نو نقصان بھی نہیں دے سکتے نفع بھی نہیں دے سکتے. چاچا حیران ہو گیا تینوں بھیجیا تے ویچ بھی کچھ نہیں آیا. فرمایا کنج ویچاں میں تے بڑا ہی اعلان گلی اندر کیتا خریدو جڑا نفع بھی نہیں دے سکدا نقصان بھی نہیں دے سکدا. ہن خریدیا کسے نے تے میری تے غلطی کوئی نہیں میں تے سارا دن بڑی گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کردا رہیا. آؤ بھائی خریدو میرے چاچے نے بنائے جے نہ پانی آپ پی سکدے نے نہ پیا سکدے نے. عجیب گل ہے بھائی. چاچا کہنے لگا اچھا جی اے گل ہے تو دس تیرا رب کیڑا ہے. فرمایا جن نے تینوں پیدا کیتا ہے میرا رب ہوئے. فرمایا اگر جڑے بت میں اپنے ہاتھ نہ بنائے نے
اپنے ہاتھ نہ مٹی دے بنائے نے لوہے دے بنائے نے تانبے دے جو کچھ بھی تیرے سامنے ہے اگر تیری گواہی دین کہ تو سچا تیرا رب سچا تیرا دین سچا کلمہ ضرور پڑھاں گا. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیتا وہ بولو تے صحیح بولو تے صحیح بولو میں کون میری گواہی دو تو بنانا لاندہ گواہی دیو. او بت بول اٹھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. چاچے نے اپنے ہاتھ نال بنائے نے جنہ اندر بولن دی طاقت ہی کوئی نہیں. آزر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا چچا ایران ہو گیا ان اندر زبان رکھی ہے پر بیٹری کوئی نہیں رکھی. زبان تے میں رکھی ہے کان بھی بنائے نے اے تے سن بھی نہیں سکتے ساری عمر میری ننگ گئی ہے اے تے بول بھی نہیں سکتے ویکھ بھی نہیں سکتے. ابراہیم نے ایک آواز ماری ہے اے بول دے بھی نے سن دے بھی نے ویندے بھی نے. ایتھے ایک جملہ بولنا چاہنا وا نبی ساڈے ورگا نہیں ہو سکدا کسے نبی دا اے زندگی دا معیار نہیں رہا کہ کوئی امتی اپنے نبی دے برابر گل کرے. اللہ دا نبی تے ہوئے جڑا پتھر والی اشارہ کرے پتھر ایک نبی دی بات نہیں سارے نبی. موسیٰ علیہ السلام کے کیا کہنے قوم اکٹھی ہوگی ایک چشمے تو پانی نہیں پی سکتے دے سکتے ہو تسی اللہ دے نبی ہو تے 12 چشمے کٹو 12.5 خاندان نے کوئی گجر بیٹھے نے کوئی چیمے بیٹھے نے کوئی پٹی بیٹھے نے کوئی جلا بیٹھے نے کوئی موچی بیٹھے نے کوئی فلانا بیٹھا ہے کوئی فلانا بیٹھا ہے یعنی برادریاں 12 گنتی تھی. فرمایا کنے چشمے لینے جے 12. اللہ دے نبی نے پتھر تے ڈنڈا ماریا فرمایا 12 چشمے جاری کر. جاری کرنے والا کون ہے مزے نہ بولو اللہ. یہ طاقت موسیٰ علیہ السلام دی نہیں سی پر موجزہ موسیٰ علیہ السلام جاری تے خدا کرنے والا سی پر رب دسیا میں ایویں نہیں نبی بھیجیا کچھ دے کے کلیا کوئی گلی تیرے بوئے تے جیڑا ہوئے جن جاوے مارے ڈنڈا فن فاجرت من حسنتا آشارت آئینا. اللہ نے 12 قسمیں پتھر کو جاری فرما دیا. فرمایا تو بعد لڑے ہو نہ لو پانی پیو. صالح علیہ السلام کو قوم آگئی آپ دی اونٹنی سی بڑی سونی قوم گرک ہی ہو دوں ہوئی جی دی انہوں نے نافرمانی کی تھی. فرمایا اچھا اللہ دا نبی تے مان لانگا جے پتھر بھی اونٹنی جمے پتھر اونٹنیاں تے نہیں نہ جام دے تے رب چاہوے تے جم بھی چھڑ دے مزے نہ اور رب چاہوے تے کم مشکل تے کوئی نہیں نا. صالح علیہ السلام نے مارا ڈنڈا ٹھیک ہے تہاڈی فرمائش پوری کر دیاں گے. ان کو بندہ کہے جی ایسی ہو ہی نہیں سکتا میں کہا میں بھی نہیں مانتا نہیں ہو سکتا پر ہویا ایسا کیونکہ کمال ساڈا نہیں سا کمال اللہ دے نبی دا سی. ڈنڈا مارے تے اونٹنی نکل آئی تھی اونٹنی بھی گبن نکل آئی جو ہی پتھر گبن آتے ہیں جی بالکل تیار ہوئے سونتے او جانور باہر نکل کے بچہ بھی دیتا. تو اونٹنی دا بڑا کمال ہے سارا دن پھیردی رہندی سی لوکاں دے بوئے تے جا کھلوندی سی لوگ دودھ چوندے سن. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر اونٹنی نقصان نہ پہنچایا جاندہ تو اونٹنی قیامت تک دودھ برتاندی رہندی. مزے نہ لاکھو سبحان اللہ. اوہ اللہ دے نبی دا موجزہ سی نا کہ موجزہ جناب اللہ اس شہنو کیا جاندہ جتھے عقل رہان ہو جاوے عقل رہان نہیں ہوندی کہ پتھر جو نکلی ہے. رب بے نا رب پتھر تو بھی پیدا کر سکتا ہے وہ تو بغیر باپ تو نہیں پیدا کر سکتا نا کر سکتا ہے وہ دی قدرت ہوتا ان اللہ علا کل شیء قدیر. فرمایا اگر وہ لوگ جہان والے ایسا کام نہ کر دے تو قیامت تک اونٹنی پوری دنیا تے ہر دروازے تے جا کے دودھ پیاندی. ایک انہاں زیادتی کی تھی اونٹنی دیاں لتاں کٹ دیتیاں عذاب آیا تے تباہ ہو گئی ساری قوم. موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے پکیا پکایا کھانا نہیں اتردا رہا. حضور فرمایا اگر نافرمانی نہ کر دے منہ نہ موڑ دے تے قیامت تک جنتی کھانے ہوندے. اے بھی روڑا موک جاندہ پکان دا بھائی تارک بٹیرے تے جناب جانا پتہ نہیں کیڑی ہے شامہ جنتی اللہ پیش کرنی
لیکن نافرمانی کیتی آکھا جی نہیں اسی روزانہ ایک ہی شے نہیں کھا سکتے، یعنی پہلے سپارے دے اندر دا بیان فرمایا سارا کچھ نہیں کھا سکتے، یہ بدلیا جائے کوئی 7ویں سپارے دے اندر اس متعلق آیات نے ایسا اسی نہیں کھا سکتے، ایک دن ایک کو دال نہیں پکنی چاہیے۔ ویکھو تو صحیح اللہ دے بندے نہ کوئی توڑنا نہ کوئی پننا نہ کوئی گل نہ کوئی بات جنتی میں جے کھائی جاؤ۔ انہوں نے کہا جی نہیں رنگ پرنگے تو رنگ پرنگے آن لگ پہ، جدو رنگ پرنگے تو منہ پھیرا تو سب کچھ چلا گیا۔ فرمایا ہون رو بار اللہ دے نبی نے جس ویلے بتاں والے اشارہ کیتا بہت جناب اللہ بولے اے اللہ ایک کے اللہ مدے نال اللہ ایک کے اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق۔ جواب کون دے رہے ہیں؟ جڑے جناب ابراہیم علیہ السلام دے چاچے نے اپنے ہاتھ نال بت بنائے نے، یعنی لوگ انہاں دی عبادت کرن، او بولے عبادت ساڈی نہیں عبادت رب دی ہے، عبادت رب دیئے۔ چاچا مڑ گیا کہنے لگا تو تے بڑا جادوگر ہے، میں کلمہ ہی نہیں پڑھنا، میں مننا ہی نہیں۔ فرمایا کوئی گل نہیں۔ صبح دن چڑھیا، بہت بڑی عید آ گئی، میلہ آ گیا، انہاں دا میلہ لگدا سی، لوگ جان لگے رنگ برنگیاں ڈشاں پکائیاں، کسے بکرا پکایا، کسے بچہ پکایا، کسے کٹا پکایا، یعنی رنگ برنگے کھانے پک گئے، سبزیاں پک گئیاں، ہر شے جانی بن گئی۔ جتھے انہاں دا عبادت خانہ بہت بڑے بت پے ہوئے نے، لوگاں ٹریماں چکیاں تے اوتھے لیا کے رنگ رنگ دیاں ڈشاں رکھ دے جا رہے نے، میلے وال نکل دے جا رہے نے، اس عیاشی دے دن وال ٹر دے جا رہے نے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارا منظر ویکھ رہے نے۔ کسے آکھیا چل وے ابراہیم تو بھی ساڈے نال، اللہ دا نبی بولیا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ انہوں نے کہا تمہیں چل، فرمایا میں نہیں جانا، میں بیمار ہونے والا، بیمار ہونے والا، یا فرمایا میں بیمار ہاں۔ جملے جڑے عربی عبارت دا ترجمہ لفظی بندا اے بندا کہ ابراہیم نے ستارے ول ویکھیا، ویکھ کے آکھیا میں بیمار ہون والا جے، میں رات دی گل شروع ہو گئی، رات کھانے رکھ رہے ہیں لوگ، جناب اللہ صبح نو ادھر نو نکل دے جا رہے ہیں۔ ہن اس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی چلو پیچھوں، میں جانا تواڈے رب میں جانا دے تو آڈے رب جانا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس ویلے اے جملے بولے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، انہاں جناب اللہ میلے وال نکل گئے، ابراہیم بت خانے وڑ گئے۔ ایک بندے نے گل سن لئی، جس ویلے آپ جناب اللہ بت خانے گئے، رنگ پرنگیاں ڈشاں، منہ پانی آ گیا نہ سنیا جاوے چنگی شاید یہ اللہ دی نعمت نے اس واسطے پانی آندا ہے۔ ہاں میری بات نہیں، نبی پاک کا فرمان ہے سونا سچا، جس شاید تسی ذکر کرو گے نا وہ دا ذائقہ تو آڈے منہ وچ پہنچ جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کریلیاں کا ذکر کر لو، ویکھو ذائقہ آندا کہ نہیں؟ بندے دا ذہن پہنچ جاندا کریلا انجدا پکدا ہے، بینگن انجدے پکدے نے، کدو شریف انجدا پکدا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ کھادا جو ہے۔ سنو اللہ دے محبوب دے پیارے غلاموں، ہن ابراہیم علیہ السلام فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تسی چلو میں جانا تواڈے رب جانن، خدا جانے ویکھی جائے گی۔ ہن جس ویلے انہوں نے گل سنی لوگ چلے گئے، آپ اتھے پہنچ گئے بت خانے، رنگ پرنگیاں شراباں، رنگ پرنگے کھانے۔ فرمایا کھاندے کیوں نہیں؟ کھاندے کیوں نہیں؟ ایڈا سونا لنگر پکیا جے، انہوں نے منہ اگے کر دینے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اے شراب پیو، فلانا کم جے پانی پیو، مشروبات نے پیو جناب اللہ۔ کوئی بولدا نہیں، کوئی سندا نہیں، کوئی جاندا نہیں، ایک ایک کر کے ساڑے توڑ دیتے۔ سب تو بڑا جڑا بت بنایا ہے او دے کندھے دے اوتے کلہاڑی رکھ دیتی، اپنی جناب اللہ گینتی رکھ دیتی، رکھ کے آپ جناب اللہ اتھوں نکل گئے۔ جس ویلے نکلے لوگ واپس آئے میلے تو پنڈ اندر کوئی نہیں، شہر اندر کوئی نہیں، لوگ واپس آئے بت خانے جس ویلے سلامی دینا ہے، رب تے ٹوٹے پے نے، کسے دا نک کوئی نہیں، کسے دی بان ٹوٹی پئی ہے، ایک باقی بچ دے، کہنے لگے جناب اللہ ایک ہی بنیا، کون ہے جن نے اتنا جو ظلم کیتا ہے؟ اللہ دا قرآن اندر قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک بولیا میں جس ویلے ادھر جا رہا سا، ابراہیم آکھیا میں جانا تو آڈے رب جانن۔ ایک کم ابراہیم نے کی
کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون نمرود نے کیا بلاؤ ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام او دی سلطنت دے اندر داخل ہوئے او دے تخت دے اندر داخل ہوئے جتھے بیٹھا ہوندا سی او دی شرح اندر داخل ہوئے جیڑا دروازے جو اگے آ رہا ہے سجدہ کر کے اگے آ رہا ہے اللہ دا نبی اس شان دے نال او دے مکان اندر داخل ہویا گردن اچھی ہے نظر جھکی ہوئی نہیں نظرہ اچھیاں نے سینہ چوڑا ہے کسے نو ملو تو نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے دیئے بندہ تگڑا بھی ہوئے ایمیں ہوئے جی بڑا اللہ کو ڈریا پرہیزگار ظاہر ہوئے پر کسے بے ایمان نال پالا پا جاوے تے پاویں جان ماڑی بھی ہوئے پسلی ماڑی بھی ہوئے پر آکڑ زیادہ ہونی چاہیے پتہ چلے کہ بندہ پاویں ماڑا پر ایمان دی بھرتی بڑی ہے بندہ ماڑا ہوئے بے ایمان نہ کسے گستاخ دے سامنے آوے تو سینہ چوڑا کر کے جاوے آنکھ چک پا کے گل کرے اسی تھانے چلے چلو ایک بات میں نہیں کر رہا بہرحال حضور دے دیوانے ہو نبی پاک دے دیوانے ہو آنکھ دے اندر آنکھ پا کے بندہ گل کرے پتہ چلے کہ بندے ماڑے نہیں انہاں اندر کوئی شے ہے کرنٹ ہے سنو حضور دے دیوانے نمرود کہنے لگا سجدہ نے کیتا فرمایا تینوں سجدہ تے تینوں میں رب ہاں فرمایا جھوٹ پہ بولنا تو تے رب ہی نہیں اللہ دا قرآن پڑھیے مزے نال تیسرا سپارہ یہ قرآن پاک جلدی نال درود و سلام الصلاۃ والسلام یعنی قرآن دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے نا اللہ دا قرآن اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ مزینہ سبحان اللہ یہ آیت مبارک میں زبانی بھی اللہ رسول دے فضل و کرم نہ بیان کر سکنا اتو وے کے پڑھاں گا تے ڈبل نیکیاں تسی بھی قرآن دی زیارت کی تھی میں بھی کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو تے نہیں رب تے اوے جیڑا زندہ بھی کردا تے موت بھی عطا کردا نبی پاک نو اللہ نے اشارہ فرمایا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اللہ فرمایا کہ محبوب تم نے نہ دیکھا اس کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا تے انہاں دے منہ تے تماچا جڑے آندے نبی پاک موجود نہیں حاضر و ناظر نہیں تے ویندا تے او جڑا موجود ہوے اللہ فرما رہے ہیں محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا علم تارا تسا نہیں دیکھیا ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کر دیا کہ پتہ چلیا حضور کتے موجود سن علم تارا کئی فافا علی ربو کا اے محبوب تسا نہیں دیکھیا اسا ہاتھی والا نال کیڑا کام کیتا حضور کتے سن ماں دے بطن اندر سن پتہ چلیا نبی ہوئے عالم روا اندر بھی نبی ہے تے اوتھوں بھی ویکھدا ہے نبی ہوئے باپ دی پشت اندر بھی نبی ہے تے اوتھوں بھی ملاحظہ فرماندا ہے نبی ہوئے ماں دے بطن اندر بھی نبی ہے تے نبی دی نظر ماں دے بطن اندر بھی کام کردی ہے حضور فرمایا میں آج بھی ان پتھروں ان پہاڑوں ان درختوں کو جانتا ہوں میری ماں ان کے پاس سے گزرتی تھی سلام کرتے تھے نبی پاک دے پیٹ دے اندر سن اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا رب اوے ابراہیم ربی الذی یحیی جڑا زندہ کردا ہے اور ماردا ہے نمرود کہنے لگا ایک کام تے میں بھی کرنا میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا قال انا احیی و امید کہنے لگا میں بھی مارنا میں بھی زندہ کرنا تو قیدی بلائے جنہوں سزائے موت تھی انہوں زندہ جناب بری کر دیتا جڑا بری سی انہوں مار دیتا ابراہیم علیہ السلام مسکرائے فرمایا موت تے زندگی تو اجے واقف ہی نہیں ہویا یہ مارنا تے زندہ کرنا تے کوئی نہیں اللہ دے نبی فرمایا اچھا جے اے بھی نہیں ماندا تے میرا رب ہوئے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب او نمرود لینا سن میرا رب ہوئی جڑا مشرق والو سورج کٹ کے مغرب والو ڈوب
کسن اللہ کو سبحان اللہ فرمایا اگر تو سچا ہے تو مغرب والوں کاٹ مشرق وال ڈوب فبوہت اللذی کفر اللہ دا قرآن دے رنگ اٹھ گئے ہوا نکل گئی رنگ اٹھ گئے پاگل پن دا درجہ مل گیا حیران ہو گیا ان جملہ کیڑا بولا جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوندہ ہے وہ دا چہرہ دستا میں جھوٹا ماں ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے گل کی تھی کہنے لگا ہے کس طرح ہو سکتا ہے فرمایا میرا رب مشرق تو سورج کاٹا ہے مغرب اندر ڈوب دے اگر تو سچا ہے تو مغرب والوں لیا مشرق والڈوب فبوہت اللذی کفر واللہ لا یہد القوم الظالمین اللہ اندہ ہدایت ظالمہ واسطے ہدایت کوئی نہیں کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام نو جناب اللہ قید کر دیتا جائے اللہ دے نبی نو جناب اللہ قید کر دیتا گیا فرمایا ہن کی ہونا چاہیے دے ایک نے کہا جی فلانی سزا دیو ایک نے کہا جی فلانی سزا دیو فلانی سزا دیو فلانی سزا دیو موقع مناسبت دے والے دے نالوں نے کہا جی انج کرو شیطان ہر ویلے پہنچ دینا ہر بندے نو ورگلاندہ ہے انہیں کہا انج کرو آگ بالو تے کام بھی مقا دیو کسے کیا قتل کرو کسے نے کیا نہیں ایک نے ترکیب دیتی یہ کام کیتا جائے قال حرکو وانصرو آلہتکم ان کنتم فاعلین انہیں کہا جی انج کرو آخری جملے بول رہے ہیں حضور دے دیوانے ہو انہیں کہا اچھا منت کی مانگ دیں لوگ کہ بھائی جیڑا ایسا اندر لکڑیاں کٹھیاں کرے گا نا وہ دی جان بخشی جائے گی لوگا منتہ مانگ لیاں اللہ اکبر بہرحال حضور دے دیوانے قال ابن لہو بنیانا فالکو فی الجحیم چار دواری بہت بڑی کیتی گئی کئی مہینے تک لکڑیاں چھٹیاں گئیاں آگ جلائی گئی آگ جلائی تے چلہ چلدا ہوئے تو لاگے نہیں بیٹھا جاندہ یہ بھی بیبیاں دی ہمت ہے نا جڑی 5-6 بجے روٹی پکان دی گرمی ہوئے سردی ہوئے جڑا مرضی معاملہ ہوئے تو پھر کوئی آنکھیں ماں میرے لئے کیتا کی ہے تو منہ تے چپیڑ مار کے آنکھیں ساری عمر تیرے واسطے کیتا بہرحال میری سرکار دے دیوانیوں آگ آسمان نہ بھی گلہ کر دی ہون کے چھٹیا جائے شیطان آگیا جناب بکل مار کے انسانی شکل دے اندر انہیں منجنیک بے کسی جہنم میں جہنمی انسلطن واسے انہیں کہا جی یہ کام کرو اس طرح دا عمل کرو اس طرح دا عمل کرو انہیں کہا جی ٹھیک ہے وہ منجنیک منائی رسیاں تیار کیتی ہیں گئے ابراہیم علیہ السلام وہ دے وچ پایا جائے تو سوٹے آ جائے ان اللہ دے نبی جس ویلے آگ دے اندر تشریف لے گیا ہے فرشتے نسے میری پانی دے ڈیوٹی اللہ دے نبی دسو کوئی حکم ہوئے فرمایا کوئی حاجت نہیں دوجہ فرشتہ آ گیا کوئی حاجت ہوئے فرمایا کوئی حاجت نہیں ان جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اے اللہ دے نبی دسو کوئی حاجت ہے علمہ بعالی حسبی من سوالی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تیرے اگے کوئی حاجت نہیں سوال بھی ہوتے ہیں جواب بھی ہوتے ہیں میرا رب جان ہے میرے باس سے کی کرنا ہے جس ویلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جملے بولے فرمایا جاؤ نکل جاؤ کسے دی کوئی حاجت نہیں کسے نال منوں کوئی کام نہیں باب آدم چشتی دیئے تھے گل یاد آ رہی ہے ایک واری جے محبوب بلا تے اسی سرنوں پیر بنائے جبرائیل تیرے نال بھی حاجت کوئی نہیں میکائیل تیرے نال بھی حاجت کوئی نہیں رب جان دے میں نو کی چاہی دے میرا رب خوب جان دے یہ سر منگے تے سر دے دئی اسی کدی بھی دیر نہ لائے کدی بھی یار دا گلا نہ کریے پاویں سیک دیئیں مر جائیے آزم یاری نہ لائے جے لائیے پھر تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کسی نال کوئی حاجت نہیں اللہ نے قرآن اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي
بردا وسلاما على ابراہیم دھیان کری نہیں آگ میرا نبی آیا ہی آگ نہیں رہی آگ گلزار بن گئی باغ بن گئی وہ تے پھول کھل اٹھے ٹھنڈی ہو گئی کئی دنوں تو بعد ویکھیا آگ بجھی تے ویکھیا ابراہیم علیہ السلام تے سلامت نے اللہ دی بارگاہ دعا ہر نبی نو اللہ نے بڑیاں طاقتاں دیتی ہیں انشاءاللہ موضوع اگلے جمعے پھر چلے گا اللہ پاک عمل دی توفیق